بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اکتو بار ہو گیا، ایک شخصیت ہے اکتو بار ہوئی بھئی ان ایک شخصیت کی پوسٹنگ کا رولا بنیا پہ ہے۔ یہ معاملہ سارا کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک اور شخصیت ہے جنرل فیض حمید صاحب، بہت زیادہ معروف آدمی ہیں اور ان کو معروف کرنے میں انہوں دی مشہوری کر رہی جس سب تو وہ تا ہاتھ جڑا نا وہ پائن عمران احمد خان نیازی صاحب دا آپ ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے انہوں دی بیڑیاں جو واہ سارے وٹے پائے ہیں اور یا یہ کہہ لیں کہ لے بیٹھا ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ جنرل فیض کو اگر کوئی شخص تو اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض کی تقرری تعیناتی، ان کی جگہ پہ ایک اور شخص کی تقرری تعیناتی کے اوپر اینا رولا پایا کہ پائنو مطلب ہر پاسے گل بمب ہوئی اور ہر پاسے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اے ہے جنرل فیض پائن جہد لئی عمران خان ڈلیا پیا ہے۔ پھر جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ جنرل فیض کے حمایتی بن گئے، جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ جنرل فیض کے مخالف ہو گئے۔ حالانکہ جنرل فیض دونوں جو کسی نے کچھ نہیں آکھیا ہویا، مگر پھر بھی یعنی کبھی ان کا ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ جناب میں عمران خان کا حمایتی ہاں یا میں نواز شریف کا مخالف ہاں، ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ مگر پھر بھی لوگوں نے خود ہی ڈویژن کر لی۔ یہ ہوتا ہے جب آپ سیاست کو انسٹیٹیوشن کے اندر لے کے جائیں گے تو پھر ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک ایسی شخصیت ہے۔ بہرحال ایک سر ویڈیو جنرل فیض کی بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے اور وہ جنرل فیض صاحب جو ہے نا وہ اس میں دیکھے جا رہے ہیں، اس میں نجم سیٹھی کا تذکرہ ہے، اس میں وحید مراد کا تذکرہ ہے۔ اچھا وحید مراد جو ہے نا سر وہ ساڈا بھی کسی دور دے بڑا چاکلیٹ ہیرو تھا، ظاہر ہے بڑے زبردست اس کی بال جو ہوتے تھے نا زلفاں بکھری ہوئی ہیں، ساڈیاں تو ہن زلفاں رہی ہی کوئی نہیں، اس دور میں ہوتی تھی ہماری بھی، لیکن یہ ہے کہ وحید مراد صاحب جو ہے نا وہ جو بھی پاکستان کی فلمز دیکھتا رہا ہے اور اس دور میں اچھی فلمز بنی، اس کے بعد تے پھر لیجنڈ آف مولا جٹ ورگیاں فلمیں آ گئی ہیں، دوائی خدا دی پتہ نہیں کی بنا کے تے اس تو بعد رو لینا پاندے نے کہ پتہ نہیں انہوں نے کی بنا لیا، سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا بنایا۔ خیر چلے میں اس پہ تنقید نہیں کرتا زیادہ، ٹائم ضائع ہوگا، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وحید مراد کے دور کی فلمیں واقعی بڑی اعلیٰ تھی۔ اور پھر جناب ایک ری یونین ہے حضور، اس ویڈیو کے مطابق 5-6 کلپ ہے جو کہ وائرل ہوئے ہیں، اور یہ وائرل ہوئے ہیں ادھر ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ اس میں دکھایا یہ جا رہا ہے یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک صاحب ہیں جو گھوڑے پر ہیں، 3-4-5 جرنیل ہیں جو کہ 76 لانگ کورس پی ایم اے کے ری یونین ہے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اکٹھے ہو کے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک طرح کا یعنی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اے بالکل وحید مراد بنیا پیا تے ان لائیا تے نجم سیٹھی بنا کے لیا، یعنی کہ نجم سیٹھی کے سر پہ ظاہر بال نہیں ہیں، وہ بھائی صاحب جو ہے مجھ سے بھی زیادہ فارغ ہیں، فارغ البال ہیں میرے سے بھی زیادہ، تو وہ کہتے ہیں یہ وال شل کٹا کے لیا، کیونکہ فوج کے اندر بال جو ہے وہ بودے رکھن دا پائن کوئی جڑا نا کسی دور میں بھی وہ نہیں رہا، اجازت نہیں ہوتی، تے وہ اس قسم کی گفتگو ہنسی مذاق پہ لی ہے جیسے کہ ریٹائرمنٹ کے نزدیک جا کے یا ریٹائرمنٹ کے بعد بابے ایک دوسرے کے ساتھ وہ پرانی یادیں تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک سین ہے۔ لوگ اس کو بڑے شوق سے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اب مطلب ریٹائر ہوں گے یا آرمی چیف بن جائیں گے، یہ ایک ابھی تک جو ہے وہ $1 ملین کویشچن ہے۔ میرے نزدیک وہ پائن ریٹائر ہی ہوں گے اور آرمی چیف نہیں بن سکیں گے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے انہوں دی بیڑیاں نہ صرف وٹے پائے نے بلکہ وہ ایڈے وڈے جڑے نا انہوں دی بیڑی دے وچ سوراخ کرتے ہیں پھڑ کے، اور وہ کسی صورت بھی کیا کہتے ہیں ان کے امکانات نہیں ہیں۔ ویسے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حضور، لیکن یہ ہے کہ ان کے امکانات پھر بھی نظر نہیں آتے کہ وہ آرمی چیف بن جائیں گے۔ آج کل پاکستان کے اندر نا بہت رولا بنے آرمی چیف کون ہوگا، یہ اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ لاکھوں روپے کی شرطیں لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب این والا آرمی چیف ہوگا، کوئی کہہ رہا نہیں سین والا ہوگا، کوئی کہہ رہا جناب ایک اور این والا بھی ہے جے، کوئی کہہ رہا جناب ایک این والا نہیں الف والا بھی ہے، پتہ نہیں کیا اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ افسوسناک امر ہے کہ پاکستان کے اندر
ایک ایسی اپوائنٹمنٹ جو کہ دنیا بھر میں ہوتی ہے سر پتہ ہی نہیں لگتا آواز ہی نہیں آتی کسے نال دے نوں سمجھ پتہ نہیں لگتا کہ اے بھائی جڑا نا آرمی چیف بن گیا بس نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے سچی مچی کیونکہ اگر ہم پاکستان جو ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہوا ملک ہے اور سلطنت نہیں ہے ریاست ہے تو پھر یہ کوئی اتنے بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اگر یہ سلطنت ہے اور یہ سلطنت کے طور پہ چلائی جاتی ہے تو پھر واقعی بہت بڑا ایشو ہے بادشاہوں کے دور میں یہ ایشو بنا کرتے تھے اس وقت بھی وہ ایشو ہیں اب دیکھیں نا یہ چند جرنیل ہیں جو آپس میں ریٹائرمنٹ کے نیڑے جا کے ایک ری یونین ہے اور انہوں نے ایک ٹک ٹاک سا بنایا ہے اور ٹک ٹاک بنا کے وہ مارکیٹ ہوا ہے تو سارے مطلب لکھاں ویوز لب رہے ہیں اس گل دے اتنے تو یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوسائٹی کس حد تک پولرائزڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے بل اس کے بعد میں مزید بات نہیں کرتا میں بات کرنے لگا ہوں عمران احمد خان نیائی سر کی پائیں جڑے نا وہ کاتوبار نے سر فل ٹائم میں نے آپ سے شروع میں جو کہا نا ایک شخص کاتوبار ہوئے تو باقاعدہ کاتوبار ہوئے نے اس کی وجہ سر یہ ہے کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے کل یہ الیکشن جیتے ہیں اور 8 میں سے 6 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتے ہیں ان میں سے 2 نشستیں یہ ہارے ہیں دیکھیے یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ باؤ تو 8 جو 2 ہار گئے ہیں یہ 8 کی 8 پی ٹی اے کی نشستیں تھیں ساری پی ٹی اے کی نشستیں تھیں ٹھیک ہے 2 ہار گئے ہیں پائیں اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جناب میں دیکھیں کتنا پاپولر ہوں دعائی خدا دی یار کوئی مطلب ہے کوئی کیا وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی کوئی آ ہوتی ہے پھر جناب کہتے ہیں میں نے سچا پیار نہیں ملیا یعنی کراچی میں میرے سے دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں کا جو ہے اپنا الیکشن کمشنر وہ کرپٹ ہے وہ جناب زرداری نہ لگیا اس طرح کی بات ہے یار کوئی خدا کا خوف کرے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے حضور آپ کے ساتھ آپ نے ان پر بے تحاشا الزامات لگائے ہیں سچی بات ہے اتنے الزامات کے بعد تو کوئی بھی بندہ ہونا دے پائیں تانوں گھروں نہ نکلن دے تانوں پا لمیا لوے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ یا وہ ہاتھ بنے نے الیکشن کمیشن دے یا ضرورت تو زیادہ ہی شریف آدمی جتنی آپ نے ان کی پبلکلی بےزتی فرمائی ہے ضرور اس کے باوجود وہ آپ کو ابھی تک کیا کہتے ہیں رائے نہیں پا رہے تو لگتا یہ ہے کہ واقعی انہوں نے ہاتھ بنے ہیں یا بہت زیادہ شریف آدمی تو وہ ان کو یہ نظر آیا کہ جناب ملتان میں بھی رہ گیا پرلے پاسے اور کراچی میں بھی رہ گیا پرلے پاسے یعنی یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ساری دنیا ان کی غلام ہے یہ جو چاہیں گے لوگ اس پر آمین کہیں گے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہوگا یہ اس بندے کی سوچ ہے بہرحال بھائی صاحب جڑے نے وہ 2 سیٹیں لوز کی ہیں اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں مارچ میں ہی یعنی اکتوبر میں ہی ہم مارچ کریں گے اور مارچ جو ہوگا وہ ہمارا کسی وقت بھی میں اناؤنس کر دوں گا تیاری میری پوری ہے حکمت عملی میں نے تیار کر لی ہے لیکن کب کروں گا اناؤنس یہ کسی کو میں نہیں بتایا تو نہ میں دسنا ہے چپ کرے رات نو کر دو بھائی اناؤنس میرا تو خیال یہ ہے مشل بردار جلوس نکالیں اور بنی گلا سے وہ نکلے ادھر ادھر اکٹھے کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں اتنے جا 200-250 تھوڑے کول ہے وہ ذریعے ادھر ٹرو راج تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس پہ اتنے جا کے کراؤ کر لو میرا خیال یہی ہے کیونکہ یہ جس طریقے سے آپ نے رولا پایا ہے نا کہ میں آ جاؤں گا پھر چھال مار دیاں گا تو پائے نا ہوں چھال مارو بھی ہوں مارنی ضرور جے چھال کیونکہ اگوں پائے جڑا کام ہے نا وہ تھے لانگ مار چلی ڈانگ مار شروع ہے وہ باقاعدہ اسلام آباد پولیس نے ایک میٹنگیں شیٹنگیں کی ہیں اور وہاں پر دیگر سیکیورٹی کے ادارے میٹنگیں شیٹنگیں کر رہے ہیں اچھا اب ان کو ایک بندے سے تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف ان کو یہ ہے کہ جناب جب سے وہ شخص کی اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے آج تب سے تشدد بڑھ گیا وہ پائے نا جس بندے کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں لوگ اکثر یہ پوچھ رہے ہیں کہ پائے نا کون ہے کتنی گل ہو رہی ہے کوئی کسی کا نام لے رہا ہے کوئی کسی کا نام لے رہا ہے مجھے ویسے پتہ ہے وہ کس کا نام لے رہے ہیں اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کا نام لے رہے ہیں بندہ ظاہر ہے کہ وہ بہت اہم پوسٹنگ ہے میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ انہوں نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لینا مطلب یہ عمران خان کسی کا پردہ رکھنا چاہ رہے کسی کو بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے مینوں کی لوڑ ہے کہ بھائی میں اڑ دے تیر دے کے جا کے کھلوئیاں تو میں نہ للا لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کافی طاقتور شخصی پوسٹنگ ہے اور وہ اتنی طاقتور پوسٹنگ ہے کہ عمران خان رائے پہ ہے اس بندے دی اس پوسٹنگ دی وجہ تو اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو جب سے وہ آئے ہیں تب سے تشدد بڑھ گیا ہے تو ابھی تو بھائن تانوں تشدد ہوئی کوئی نہیں ابھی تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں تانوں ریاست نے گھور کے نہیں ویکھیا ابھی تو آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ کاکا بینچ تے نہیں بہنا تھلے بہنا ہے پونجے بہنا ہے
جب آپ شامل تفتیش ہوتے ہیں. تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا نا کہ بھین پونجے بہنا ہے بہو جی بینچ تے نہیں بہنا کرسی تے نہیں بہنے گا, تو اس دن تمہیں لگ سمجھ جائے گی کہ اوہو, پھر پتہ چلے گا کہ میں اپوزیشن میں آ گیا. ابھی تک تو آپ کے ہواری سجے کھبے اتنے تھلے والے بڑا تمہیں خوشامد کرتے پھرتے, وہ تو کہتے پھرتے ہیں کہ واہ جی واہ واہ جی واہ عمران خان تیرے نال دا کوئی نہیں, تیری راتی کوئی نہیں جمنا. تو آپ اسی میں وہ مطلب کیا کہتے ہیں بلے دی واج لگے ہو. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو میں نے کہا نا شروع میں اوقات سے باہر ہوئے ہیں, وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ٹھل بہت دیتی پائے, بہت لمبی ٹھل دیتی ہے. پتہ نہیں کس لیے رسید کھینچی جائے گی, لیکن رسید کھینچی جائے گی ضرور. یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ قانون قدرت ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو مرضی کرتے پھرے اور آپ کو نیلے پہ دیلا نہ ٹکرے. انہوں نے بھائیں دیلا ٹکرے گا. اور میں اپنی اطلاعات جو یا میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب یہ اکتوبر دے وچ ٹکرے گا ضرور. بس 30 اکتوبر جو ہے نا یہ سمجھ لیں کٹ آف لائن ڈیٹ ہے ان کی. اس کے بعد انہوں نے پر بھی کٹے جان گے اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریورس کی طرف لگ پڑیں گی. میں آپ سے عرض کروں کہ آج عمران خان صاحب نے ایک اور اہم بات کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میاں نواز شریف اور اسد زرداری کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, کہ وہ کون ہوگا یہ پوسٹنگ ان کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا, اور میرٹ پہ پوسٹنگ ہونی چاہیے آرمی چیف کی. یعنی ایک بار پھر انہوں نے آرمی چیف کے عہدے کو متنازع بنا دیا پکڑ کے. اور یہ بھائی صاحب باز نہیں آتے, یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں پہلے کہ انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ جس کو بھی آرمی چیف لگائیں گے نا میں اس کو متنازع بناؤں گا, میں رولا پا دیں گا اتنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لگائیں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہوئے گا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ 6 یا 5 یا 6 جو ہوتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز, ان میں سے سینئر موسٹ ان میں سے کسی ایک کو لگانا ہوتا ہے. اب کوئی ایک لگ جائے گا اور وہ لگا دے گا شہباز شریف, تو سر وہ جڑا آرمی چیف ہوئے گا ان کے مطابق وہ تعیناتی میرٹ پر نہیں ہوگی. اور اگر جو بندہ یہ ان کے کہنے پر لگا دیا جائے گا تو وہ میرٹ پہ ہوگی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان کی اپنی منشا, ان کی اپنی ذات سب سے زیادہ اہم ہے. ان کے نزدیک انسٹیٹیوشن اہم نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ 5-6 بندے جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچ گئے بغیر کسی سفارش کے میرٹ کے اوپر آ کے, انہیں جو کوئی کہ بندہ جس لئے آرمی چیف لگے گا تو وہ میرٹ پہ نہیں ہوگا. یہ ذہنیت ہے اس بندے کی. اور اس سے زیادہ یعنی ملک دشمنی یا اس سے زیادہ کو کیا کہنا چاہیے احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے حضور. ابھی بھی پتہ نہیں جو چاہنے والے ہیں انہوں نے چاہت مکدی کیوں نہیں پئی ہیں, تھوڑے ہی ویسے اٹھ رہ گئے لیکن ہے گئے ضرور نے. انہوں نے چاہت مکدی کیوں نہیں پئی ان تکر عمران خان تو. یہ کس وقت سمجھے گے جا کے کہ ایک بندہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو, پاکستان کی پوری ریاستی مشینری کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اور آپ ضمانتہ ہوئی جا رہی ہیں. میں کیا بات کروں یار, عجیب و غریب سین ہے حضور. اور وہاں پہ دانشوری ہو رہی ہے کہ جناب لیڈروں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب دانشوری کر لو پائیں یا فیصلے کر لو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں موجودہ حکومت کا بھی کافی ساری جو ہے نا کمزوریاں شامل ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب ہوں, ان کو چاہیے کہ پائن تھوڑا پیروں دے پار پاؤ اور چیزوں کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں. بالکل کسی قسم کی روح رعایت نہ کریں. اگر آپ اس قسم کے چکر میں پڑیں گے تو پھر یہ پائن ودتے چلے جائیں گے اور چیزیں واقعی پھر اپنی مرضی سے ڈرائیو کریں گے. کل کا الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں, لیکن پائن جے تسی اکھاں کھولنا چاہو, جے تسی اینیاں بڑیاں گولیاں نیندر دی کھا کے خوابے خرگوش تے مزے لے رہے ہو اور وچ اے سی بھی لگا ہوئے, گڈی دی وڈی ہوئے, اے سی لگا ہوئے اور سرکاری پیسے نہ چل رہے ہوئے, تو پھر پائے نا ہوش کتنے آندا ہے. روٹی بھی بہت ساری کھادی ہوئے نہیں ہوش آندا نا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نون لیگ کے وزراء کو ہوش نہیں آ رہا, اور یہ ہوش ان کو تب آئے گا سر جس لیے بالکل سر پہ آ کے نا کوئی ٹھنڈے پانی دی پری ہوئی
ਚਿਲਡ ਬੋਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਓਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਸੂਰ ਪੱਤੋਗੀ ਦੀ ਵੈਗਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆना है। उससे पहले इनको होश नहीं आ रहा। बहल मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान ने ऐसा जो हैं वो मार्च अक्टूबर में करना चाहते हैं और आर्मी चीफ भी अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं, यानी हर 2 सूरतों में सारे का सारा मैदान अपनी मर्ज़ी का सजा के और उसमें वो फिर खुद ही खेल गए, आप ही खेड़ गए, आप ही जीत गए, आप ही बन समर के बह के तो आप ही आर्डर चलाना चाहते हैं कि अब उसको लाओ यहाँ पर कोड़े मार दो, उसको लाओ यहाँ पर जनाब उसका सर कलम कर दो। ये भाई साहब दा अंदर दी मंशा है, सिर्फ तनकीद। इस बंदे के पास किसी मसले का एक सतर का कोई हल नहीं है, किसी मसले का, कोई माशी मसले का, कोई सियासी मसले का कोई हल नहीं। लेकिन चूँकि भैन खुल मिली है तो लिहाजा वो सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है वो सर वहाँ पर किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी वो बाहर लंदन में खेल रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान जो है वो अपने मज़े कर रहा है और पाकिस्तान की अवाम जो हैं वो सर महंगाई में पिसे हुए हैं, वो कभी इस पासे दा करें कभी इस पासे दा करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे। जो मेरा ख्याल था और जो मेरे पास खबर थी वो मैंने आपको दे दी है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।